وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ سے 2 نیشنل گارڈز زخمی، ہسپتال میں حالت تشویشناک، حملہ آور بھی زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ کرنے والا 29 سالہ رحمان اللہ 2021 میں امریکہ آیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے واقعہ دہشت گردی اور حملہ آور کو جانور قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل گارڈ پر فائرنگ کرنے والے کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں ملوث تمام عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو بند کر دیا گیا۔ رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بھی معطل رہا۔ فائرنگ کے بعد ویسٹ ورجینیا کے گورنر نے پہلے دونوں اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی، بعد میں انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور اکیلا تھا۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ فلوریڈا میں موجود تھے۔ واشنگٹن حملے میں افغان شہری ملوث نکلنے پر ٹرمپ انتظامیہ کا فوری ایکشن، افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستوں پر کام فوری طور پر روک دیا۔ امریکی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروس نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تارکین وطن کی امیگریشن محدود کرنے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سفارتکار یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی حکومتوں پر امیگریشن محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے بعد صدر ٹرمپ کا واشنگٹن میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اضافی تعیناتی کا مقصد دارالحکومت میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ فیصلہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے کے بعد کیا گیا۔ نیشنل گارڈز کو صدارتی حکم پر واشنگٹن ڈی سی میں تعینات کیا گیا تھا۔ اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ پتہ نہیں، شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے، وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال۔ افسوس ہے۔ بانی پی ٹی آئی اکیلے نہیں، لانے والے بھی مجرم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو لانے والوں کا بھی احتساب کیا جائے۔ دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ڈاکو نکلے۔ نون لیگ کے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی، ملک کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ضمنی انتخاب میں کامیاب امیدواروں سے خطاب، کہا 2017 میں ملک ترقی کر رہا تھا، مہنگائی 3% پر تھی، پی ٹی آئی دور میں مہنگائی 39% پر چلی گئی۔ یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے تھے، 5 سال تک وہی کھیلتے رہے۔ 2018 سے 22 تک جو ہوا اس کی ذمہ داری ان پر ہے۔ افسوس، ملک کی جو حالت ہوئی وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ غیروں کے ہاتھ میں فیصلے ہم نے نہیں، انہوں نے دیے۔ انہوں نے ملک میں امن کا دیوالیہ نکال دیا۔ ان کے دور میں میرٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ ہم نے نفرت، جھوٹ، دنگا فساد اور فتنے کو شکست دی۔ پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے، اب مزید اوپر جانا ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح کم ہوئی۔ مزید کہا کہ یہ کیسا بائیکاٹ تھا کہ عمر ایوب کی بیوی الیکشن لڑ رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کا سرکاری دورہ، بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات کی۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم کو آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس پیش کیا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی شراکت داری پر گفتگو کی گئی۔ غزہ کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ بحرینی بادشاہ نے کہا کہ بحرین کو اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم بحرین کے وکیل رہے۔ وزیر اعظم کی بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلیمان بن حمد الخلیفہ سے بھی ملاقات۔ بحرین کے سرمایہ کاروں سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بحرین کی جانب سے تاریخی استقبال کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی۔ ہمارے تعلقات ثقافتی، مذہبی، باہمی احترام اور اعتماد کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ بحرین کے ساتھ ہمارے تعلقات دیرینہ رشتے کی مضبوط ستون ہے۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کئی برسوں سے قائم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خزانہ سے ملاقات، فائنانس سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرین کی فن ٹیک میں پیش رفت اور پاکستان سے مہارت شیئر کرنے کی پیشکش۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکوں کے درمیان تعاون کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ مالیات، بینکاری، تجارت اور معیشت میں مشترکہ روڈ میپ کی تیاری پر اتفاق ہوا۔
متعلقہ حکام کی مشترکہ ٹیمیں بنانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرین ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات، دو طرفہ علاقائی سیکیورٹی پر قریبی تعاون بڑھانے پر اتفاق، کاؤنٹر نارکوٹکس اور سیکیورٹی اداروں کی استعداد بڑھانے پر بھی گفتگو۔ پاکستان بحرین وفود کا معلومات کے تبادلے میں مزید بہتری لانے کے عزم کا اعادہ تھا۔ محسن نقوی نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کو سراہا۔ کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات باہمی اعتماد اور احترام کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان قریبی رابطے خطے میں امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی تقریب سے خطاب، کہا دنیا ناقابل تصور رفتار سے بدل رہی ہے، تبدیلی کے اثرات ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر نمایاں ہیں، مسلح افواج کو ہم آہنگی اور مشترکہ تعاون کے ساتھ تیار رہنا ہوگا، اثرات ہائیبرڈ محاذ آرائی سے جنگ تک محیط ہیں، مستقبل کے چیلنجز کے لیے تنظیمی اصلاح ناگزیر ہے، بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس افواج نظام کے لیے ضروری ہے، مستقبل کی جنگوں کے لیے مربوط حکمت عملی سے تیار رہنا ہوگا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تینوں افواج کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈبل بیڈ اور مخملی بستر میسر ہے، کھانا باہر سے آتا ہے جو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی دستیاب نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا بانی کے پاس ٹی وی بھی ہے، مرضی کے چینلز دیکھتے ہیں، ورزش کی مشینیں بھی موجود ہیں، ہم تو ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے، کھانا جیل کا تھا، جیل کے 2 کمبل تھے، جنوری کا مہینہ تھا اور گرم پانی بھی نہیں تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ نے خود آ کر گیزر اتروایا۔ مزید کہا کہ بانی کو جیل کے لاؤڈ سپیکر پر اپنی واشنگٹن ارینا والی تقریر سننی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، وقت کی ملکیت کسی کے پاس نہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات میں بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اشرفزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے، اگر انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا تو ضرور دوں گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے تحریک تحفظ پاکستان کے ذریعے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پنجاب حکومت کا خصوصی بچوں کے لیے بڑے پروگرام کا آغاز، ضلع کی سطح پر سینٹر آف ایکسیلنسی بنایا جائے گا، سکولز میں CCTV مانیٹر بسیں دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا اعلان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ خصوصی بچے گھر میں برکت اور رونق ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ لاہور میں اسپیشل بچوں کے لیے کھانے کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح کیا، وزیر اعلیٰ نے بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ سندھ کا پانی پینے والا سندھ سے غداری نہیں کر سکتا، آزادی کے لیے سندھ کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر جدوجہد کی، راج ناتھ سنگھ کو سندھ کا اتنا درد ہے تو مئی کی عبرتناک شکست نہ بھولیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ مزید کہا کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی بات کی، نہ کوئی سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکتا ہے اور نہ ہی جغرافیہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ راولپنڈی کے وکلاء کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کا احتجاج جاری ہے، وکلاء نے جوڈیشل کمپلیکس کی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا، مظاہرین کی بڑی تعداد مرکزی شاہراہ پر نکل آئی، ٹریفک مکمل جام، وکلاء کی آئین کی بالادستی آزاد عدلیہ کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں اہم پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 دسمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے، سپریم کورٹ نے کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ پہلے طے کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ باغوں کا شہر لاہور اسموک کی زد میں، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا تیسرا نمبر، شہر کا AQI 210 ریکارڈ، اسموک سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب دھند کے باعث موٹر وے M1 کو پشاور سے سوابی اور سوابی سے برہان تک بند کرنا پڑا، حد نگاہ بحال ہونے کے بعد موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔
پاکستان اور نائجیریا کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون میں نمایاں پیش رفت۔ رانا احسان افضل کی نائجیرین انویسٹمنٹ پروموشن کمیشن کی سربراہ عائشہ ریمی سے اہم ملاقات۔ مینوفیکچرنگ، آئی ٹی، لاجسٹکس اور ایگرو پروسیسنگ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت۔ پاکستان اور نائجیریا کے سرمایہ کاری کمیشنز کے مابین تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بیوٹی ویسٹ افریقہ 2025 میں پاکستان پویلین کا شاندار افتتاح۔ 23 پاکستانی کاسمیٹک کمپنیز کی نمائش میں بھرپور شرکت۔ رانا احسان افضل کی پاکستانی کاروباری اداروں کو مغربی افریقہ میں تجارت بڑھانے کی بھی ترغیب۔